اب ہمیں ان 5 سوالوں کی طرف آنا ہے کہ جو قیامت کے دن ہر بنی آدم سے پوچھے جائیں گے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک موجود ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن کوئی بھی بنی آدم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ سامعین محترم، یہ انتہائی توجہ کا مقام ہے کہ وہ 5 سوال کون سے ہوں گے جو قیامت کے دن ہر انسان سے، ہر مرد و عورت سے پوچھے جائیں گے، اور جن سوالوں کے جواب دیے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ گویا کہ کامیابی کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 5 سوالوں میں پہلا سوال جو پوچھا جائے گا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہر شخص سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ آج ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ زندگی کھیل کود کا نام ہے، زندگی جو ہے کھانے پینے کا نام ہے، لیکن یہ حدیث مبارک ہمیں چوکنا کر رہی ہے کہ زندگی کھیل کود نہیں ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، زندگی کے تمام معاملات ہمارے لیے بہت اہم ہیں کہ کل ان معاملات کے بارے میں ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا سوال ہی انسان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو تمہیں زندگی کا یہ ایک گراں قیمت سرمایہ عطا فرمایا، تم نے اسے کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس سے یعنی بنی آدم سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ اب آپ دیکھیں کہ جوانی بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ زندگی کے جو 3 ادوار ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان میں سے جوانی بھی ایک دور ہے، ایک زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کے بارے میں باوجود اس کے کہ وہ زندگی کا حصہ ہے، الگ سے سوال کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے کہ جہاں انسان بھٹکتا ہے، انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیوی کی ذمہ داری اسے ادا کرنی ہوتی ہے، والدین کی طرف اسے دیکھنا ہوتا ہے۔ انہی حالات میں انسان بعض اوقات وہ رائے حق سے بھٹک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ہر زمانے کی عبادت پسند ہے، لیکن وہ عبادت جو کوئی شخص، کوئی انسان جوانی میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اب آگے چلیں کہ ان 5 سوالوں میں تیسرا سوال کیا ہوگا، وہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا، یعنی سورسز آف انکم تمہارے کیا تھے۔ آج ہم حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہماری جیب میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کل ہمیں ایک ایک پائے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرام ذرائع سے مال کمانے سے منع فرما دیا اور حلال ذرائع کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ چوتھا سوال جو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا وہ یہ کہ جو ہم نے مال کمایا اس مال کو خرچ کہاں کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو رزق حلال کماتے ہیں، انتہائی محنت جانفشانی کے ساتھ وہ اپنی روزی کو حاصل کرتے ہیں، لیکن چوتھے سوال کے جواب میں وہ اس لیے ناکام ہو جائیں گے کہ وہ خرچ کرتے وقت جہاں وہ خرچ کر رہے ہیں ان کو نہیں دیکھتے کہ وہ کون سی جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں میں خرچ کرنے سے کہیں منع تو نہیں کیا۔ حلال کما کر حرام
جگہ میں استعمال کرنا، یہ بھی کل قیامت کے دن ناکامی کا بہت اہم ذریعہ بن جائے گا۔ اور آخری سوال جو اس حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا کہ پوچھا جائے گا کہ وما عمل فیما وماذا عمل فیما علما، کہ جتنا علم تم نے حاصل کیا اس پر کس قدر تم نے عمل کیا۔ یہ بات اپنے ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ اسلام عمل کا دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، اور وہ صرف علم کو اہمیت نہیں دیتا، علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت عمل سے ہمیں عبارت نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت یافتہ جملہ صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کا پہلو بالکل روشن اور واضح نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام سے جتنا سیکھتے تھے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، یہ جو حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس حدیث مبارک کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، اور اسی زندگی میں ان 5 سوالوں کے جوابات کی تیاری کریں، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور ہم سے یہ سوالات کیے جائیں تو ہم بآسانی اللہ کے فضل و کرم سے ان سوالوں کے جواب دے سکیں اور اخروی کامیابی سے ہمکنار کیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس حدیث مبارک کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔